جب خندق کھودی جا رہی تھی، غزوہ خندق میں خندق کھودی جا رہی تھی، تو صحابہ کا بھوک سے یہ حال تھا کہ انہوں نے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ رکھے تھے۔ جب پیٹ میں بھوک ہوتی ہے اور گھڑا پڑ جاتا ہے اور اس وقت مشقت کا کام کرنا ہوتا ہے، تو پھر عرب میں ایک خاص پتھر ہوتا ہے جو پیٹ پر رکھ کر کپڑا کس دیتے ہیں، تو وہ گھڑا بھر جائے گا تو اب مشقت کا کام کرنے میں دشواری نہیں ہوگی۔ تو خندق کھودی جا رہی تھی، مٹی کھود کھود کر نکالی جا رہی تھی، صحابہ نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے۔ جب ان سے بھوک برداشت نہیں ہوئی تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھاوڑے کدال رکھ دیے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دیکھیے بھوک سے ہمارا یہ حال ہے، اور سب نے کرتے اٹھا کر کے اپنے پیٹ دکھائے تو سب کے پیٹ پر پتھر بن رہے تھے۔ حضور کے پاس کون سا کھانا رکھا تھا کہ حضور سب کو کھانا کھلا کر پیٹ بھر دیں اور کہ چلو بھئی کھانا کھا لو اور پیٹ بھر کر جاؤ کام پر جا کر کے کام شروع کرو؟ حضور کے پاس کہاں کھانا تھا؟ تو جب سب صحابہ نے کرتے اٹھا کر کے اپنے پیٹ دکھائے کہ ان کے پیٹوں پر پتھر بن رہے ہیں، تو حضور نے بھی اپنا کرتا اٹھایا تو حضور کے پیٹ پر 2 پتھر بن رہے تھے۔ سب کے پیٹ پر تو ایک ایک پتھر بن رہا تھا اور حضور کے پیٹ پر 2 پتھر بن رہے تھے، یعنی صحابہ جتنے بھوکے تھے اس سے حضور ڈبل بھوکے تھے۔ وہ 2 دن کے بھوکے تھے تو حضور 4 دن کے بھوکے تھے۔ جب صحابہ نے یہ منظر دیکھا تو صحابہ کو ڈھارس بن گئی اور ہمت آ گئی کہ حضور جو ہم سے ڈبل بھوکے ہیں وہ پھاوڑا اور کدال لے کر کھود رہے ہیں، مٹی کھود رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ جا کر سارے کام پہ لگ گئے، وہ سارے کام پر جا کر لگ گئے۔ آدمی دوسرے کو دیکھتا ہمت آتی ہے کہ حضور ہم سے ڈبل بھوکے ہیں اور پھر پھاوڑا اور کدال اور تسلا لے کر کے مسلسل کھود رہے ہیں، مٹی ڈال رہے ہیں، کھود رہے ہیں، مٹی ڈال رہے ہیں، تو ہم تو حضور سے آدھے بھوکے ہیں، ہم کیوں نہیں کام کر سکتے؟ وہ فوراً جا کر کام میں لگ گئے۔ یہ سارا منظر دیکھا، ایک صحابی تھے حضرت جابر بن عبداللہ، انہوں نے یہ سارا منظر دیکھا کہ سارے تو بھوکے ہیں ہی، آقا ڈبل بھوکے ہیں، تو ان سے یہ برداشت نہیں ہوا اور وہ چھٹی لے کر پیشاب وغیرہ کی چھٹی لے کر کے میں ابھی آتا ہوں یہ کہہ کر گھر گئے، اپنے مدینہ شریف میں اپنے گھر گئے اور گھر جا کر بیوی سے یہ کہا کہ گھر میں کچھ ہے روٹی سالن پکانے کا؟ میں حضور کو اس حال میں دیکھ کر آیا ہوں۔ تو بیوی نے کہا 3 کلو جو رکھیں۔ تو انہوں نے کہا واہ 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 واہ، جلدی سے پیس، اسے چکی پر بیٹھ جا، جلدی سے اسے پیس۔ اور ایک بکری کا بچہ تھا اسے انہوں نے ذبح کیا اور ذبح کر کے کلو 2 کلو گوشت، 3 کلو 4 کلو جو بھی گوشت نکلا وہ صاف کر کے گھر والوں کو دیا اور یہ کہا کہ یہ گوشت پکانا ہے اور یہ آٹا پیس کر کے روٹی بنانی ہے اور میں حضور کو دعوت دے کر آتا ہوں۔ جب وہ چلے تو بیوی نے یہ کہا کہ دیکھو حضور کو دعوت دینے جا رہے ہو، مجھے رسوا مت کر دیجیے، یعنی اتنے مہمان نہ بلا لائیو کہ کھانا سب کے لیے کافی نہ ہو۔ اگر گھر میں کھانا ٹوٹ جائے تو گھر کی جو معزز بہنیں ہیں ان کے لیے بہت پریشانی اور شرمندگی کی بات ہوتی ہے کہ مہمانوں میں کھانا ٹوٹ گیا، بچ جائے کوئی حرج نہیں، لیکن کھانا ٹوٹ جائے تو ان کے لیے بہت پریشانی کی بات ہوتی ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے اہلیہ نے یہ کہا کہ اتنے مہمان نہ بلا لائیو کہ میں بدنام ہو جاؤں۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ ان حضرت جابر نے جا کر کے حضور کے کان میں کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا ہے اور 3 کلو جو ہیں تو اسے پیسوائے ہیں، تو آپ اور 10 آدمی آپ کے ساتھ، یعنی 11 آدمی جس کو آپ پسند کریں، 10 آدمی تشریف لے چلیں، 10 آدمیوں 11 آدمیوں کا کھانا ہے، 3 کلو گوشت 10 آدمی کھا سکتے، 10-11 آدمی۔ بس یہ سنتے ہی حضور نے اعلان کر دیا خندق میں، ارے بھائی جابر کی دعوت ہے، چلو جابر کے گھر۔ لیکن وہ کوئی گھبرائے نہیں،
حضور نے ان سے کہا تم جلدی گھر پہنچو، ہم آ رہے ہیں، پیچھے سب آ رہے ہیں، جلدی گھر پہنچو، اور گھر جا کر کے ایک ہدایت تو یہ کرو کہ جو گوشت کی ہانڈی پک رہی ہے وہ ہانڈی جب تک میں نہ آؤں چولہے پر سے نہ اتاری جائے، اور دوسری ہدایت یہ کرو کہ جب آٹا تیار ہو جائے تو گوندھ کر کے رکھیں اور روٹی پکانی شروع نہ کی جائے، جلدی سے جا کر گھر یہ ہدایت کرو، ہم آ رہے ہیں۔ خیر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے ہوئے جلدی جلدی بھاگے بھاگے حضور کے پاس میں پہنچے، گھر پہنچے، اور بیوی صاحبہ سے کہا حضور نے تو ساری خندق میں اعلان کر دیا 700 آدمی کھانا کھانے آ رہے ہیں۔ تو اس حضرت جابر کی بیوی کا ایمان دیکھو، پہلے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھو اتنے مہمان نہ بولا لائی ہو کہ میں گھر بدنام ہو جائے، میں رسوا ہو جاؤں، یہ ہدایت کر کے بھیجے تھا، مگر اب کیا کہا؟ حضرت جابر کی بیوی نے یہ کہا حضرت جابر سے کہ آپ نے حضور کے کان میں یہ بات ڈالی ہے، حضور کے علم میں یہ بات لائے ہو کہ گھر میں کھانا اتنا ہے، یہ بات حضور کو بتلائی یا نہیں؟ تو حضرت جابر نے کہا میں نے بالکل بتلا دیا ہے کہ 3 کلو آٹا ہے، ایک بکری کا بچہ ذبح کیا گیا ہے، یہ میں نے حضور کے کان میں بات ڈال دی۔ تو ان کی اہلیہ کہنے لگے اب کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اب حضور نے دعوت دی ہے، حضور جانے، ہم نے تو جو کچھ گھر میں تھا وہ حضور کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ ہمارے گھر میں اتنا ہے، اب دعوت حضور نے یہ جانتے ہوئے حضور نے دعوت دی ہے، لہذا آگے حضور جانے۔ خیر تھوڑی دیر میں وہ 700 آدمی، کوئی 2 دن کا بھوکا ہے، کوئی 3 دن کا بھوکا ہے، کوئی 1 دن کا بھوکا ہے، یہ سارے کے سارے وہاں پہنچ گئے۔ حضور نے تشریف لا کر کے جو ہانڈی چولہے پر پک رہی تھی اس میں لعاب مبارک اپنا ڈالا اور اسے ڈانگ دیا، پک چکی تھی ہانڈی، پک چکی تھی، اس میں لعاب مبارک ڈالا اور اسے ہانڈی کو ڈانگ دیا، اور وہ جو آٹا گوندھ کر تیار کیا تھا اس میں بھی حضور نے اپنا لعاب مبارک ڈالا اور کپڑا منگوا کر اسے ڈھانگ دیا، اور یہ فرمایا کہ محلے میں سے 10 عورتیں روٹی پکانے والی بلاؤ۔ چنانچہ فٹافٹ محلے میں سے عورتیں روٹی پکانے والی آئی اور حضور نے فرمایا کہ دیکھو اس کپڑے کے نیچے ہاتھ ڈالو اور آٹا نکالو اور کپڑا مت ہٹائیو، اور اس دیگچی میں سے ڈھکنا ذرا سا ہٹاؤ اور سالن نکالو، سارا ڈھکنا مت کھولیو۔ چنانچہ 10 عورتیں روٹی پکانے کے لیے بیٹھ گئی، 10 چولہوں پر 10 عورتیں روٹی پکانے کے لیے بیٹھ گئی، اور جو روٹیاں تیار اور ادھر سے سالن نکلا اور کھانا شروع، جو نکلنا کھانا شروع، روٹیاں پکتی رہی، سالن نکلتا رہا، وہ 700 آدمی پیٹ بھر کر چھک کر کھانا کھا کر چلے گئے۔ جب کھا کر چلے گئے اور سارے حضور بھی تشریف لے گئے، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہم نے کپڑا اٹھایا آٹے پر سے، تو میں یہ نہیں بتا سکتا کہ پہلے آٹا زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے، اور ہانڈی کھولی تو میں یہ نہیں بتا سکتا کہ پہلے اس میں سالن زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے، وہ تو وہاں سالن اتنا تھا، اتنا کا اتنا ہے، وہ آٹا اتنا کا اتنا ہی رکھا ہوا ہے، اور 700 آدمی کھانا کھا کے چلے بھی گئے۔ دیکھو اللہ نے یہ معجزے بھی حضور کو دیے تھے، مگر حضور نے یہ معجزے ظاہر نہیں کیے، حضور کے اختیار میں معجزے نہیں تھے، حضور نے ظاہر نہیں کیے، سب پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے خندق میں کام کر رہے ہیں۔ کیوں؟ انہیں غریبی سے، انہیں بھوک سے، انہیں فاقے سے کوئی پریشانی نہیں،